جب تک عسکری نہیں بیاہی ہوئی رہی تو اس کا جی بہت گھبراتا، اس واسطے کہ دفعتاً ماں کا گھر چھوڑ کر نئے گھر اور نئے آدمیوں میں رہنا پڑا۔ یہ تو کام اور انتظام کی خوگر تھی، بے شغل، ایک گھڑی چین نہ تھا، یا مہینوں بند کوٹری میں چپ چاپ بیٹھا پڑا۔ ماں باپ کے گھر میں جو آزادی حاصل تھی باقی نہ رہی، یہاں سسرال میں آتے ہی اس کی ہر ایک بات کو لوگ دیکھتے اور تاکنے لگے۔ کوئی منہ دیکھتا ہے، کوئی چوٹی کی لمبائی ناپتا ہے، کوئی قد کی اٹھان کو تاڑتا ہے، کوئی زیور ٹٹولتا ہے، کوئی کپڑے پہنچاتا ہے۔ کھاتی ہے تو لقمے پر نظر، نوالا کتنا بڑا لیا، منہ کتنا کھولا، کیوں کر چبایا اور کس طرح نگلا۔ اٹھتی ہے تو دیتے ہیں کہ دوپٹہ کیوں کر اوڑھا، پائنچے کس طرح اٹھائے۔ سوتی ہے تو وقت پر، لیکن ازبس کہ عاقلہ اور تربیت یافتہ تھی، ایسے سخت امتحان میں کامل نکلی، اور سب ادائیں اس کے سسرال والوں کو بھائیں۔ بات کی نہ تو اس قدر بہت کہ لوگ کہیں کیسی لڑکی ہے، 4 دن کی بیائی ہوئی، کس بلا کی بک بک لگا رکھی ہے، نہ اتنی کم کہ بد مزاج اور توزے پیٹی سمجھیں۔ کھانا کھایا تو نہ اتنا زیادہ کہ محلے میں چرچا ہو، نہ ایسا کہ ساس نندیں سر تھک کر بیٹھ رہیں اور یہاں اثر نہ ہو۔ سوئی تو نہ اتنا سویرے کے چراغ میں بتی پڑی، لاڈو میری تخت چڑھی، نہ اتنی دیر تک کہ گویا مردوں سے شرط باندھ کر سوئی تھی۔ دستور ہوتا ہے کہ نئی دلہن کو محلے کی لڑکیاں گھیرے رہا کرتی ہیں، عسکری کے پاس جب بید دیکھو 10-5 موجود۔ لیکن عسکری نے کسی سے خصوصیت پیدا نہ کی۔ اگر کوئی لڑکی تمام دن بیٹھی رہ گئی تو یہ نہ کہا کہ بوا اپنے گھر جاؤ، اگر کوئی نہ آئی تو یہ نہ پوچھا کہ بوا تم کہاں تھی، کیوں نہیں آئی۔ عسکری کے اس طرز ملاقات سے رفتہ رفتہ لڑکیوں کا اموا کم ہو گیا، خصوصاً محلے کی کمینوں کی لڑکیاں تو چاٹ کی آشنا ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نہ تو پان پر پان ملتا ہے اور نہ کچھ سودا سلف کا چرچا ہے، خسیانی ہو کر 6-7 دن میں آپ الگ ہو گئیں۔ عسکری نے پہلے ہی اپنی نند محمودہ سے رابطہ بڑھایا۔ محمودہ لڑکی تھی تو تھی ہی، تھوڑے سے التفات میں رام ہو گئی، دن بھر عسکری کے پاس گھسی رہا کرتی، بلکہ ماں کسی وقت کہہ بھی دیتی کہ اسے بھاوج پر اتنی مہربان ہو کر بڑی بھاوج کے تو سائے سے تم بھاگتی پھرتی تھی۔ محمودہ اس کا جواب دیتی تو وہ ہم کو مارتی تھیں، ہماری چھوٹی بھابھی جان تو ہم کو پیار کرتی ہیں۔ محمودہ کی ملاقات سے عسکری نے اپنا خوب کام نکالا۔ اول تو تمام گھر بلکہ تمام کنبے اور محلے کا حال محمودہ سے پوچھ پاچھ کر معلوم کیا، اور جو بات شروع میں شرم و لحاظ کے سبب خود نہ کر سکتی تھی محمودہ کے ذریعے کہا کرتی۔ عسکری نے گھر کے کام میں اس دخل دنیا شروع کیا کہ شام کو محمودہ سے روئی منگا کر چراغ کی بتیاں بٹ دیا کرتی تھی، ترکاری بنا لیتی، محمودہ کا پھٹا ادھڑا کپڑا سی دیتی، ساس کو میاں کے لیے پان بنا دیا کرتی، شدہ باورچی خانے تک جانے اور ماما عظمت کے بھوننے بگاڑنے میں صلاح دینے لگی، یہاں تک کہ عسکری کی رائے پر کھانا پکنے لگا۔ جب سے عسکری نے کھانے میں دخل دینا شروع کیا، گھر والوں نے جانا کہ کھانا بھی عجیب نعمت ہے۔ پھر تو یہ حال ہو گیا کہ جس دن عسکری کسی وجہ سے ماما عظمت کی صلاح کار نہ ہوتی، کھانا پھکا پھرتا